والدین کی خدمت، ماں باپ کی خدمت ہمیشہ کرنا ہے، صرف رمضان میں نہیں۔ بعض نوجوان کیا کرتے ہیں، صرف وقتیہ طور پہ، آج کل آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے نا یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ویڈیو بنانے کی خاطر، فیمس ہونے کی خاطر والدین کے قدم چومتے ہیں، کچھ خدمت کر دیتے ہیں۔ بتا دیے اگر یہ خلوص نیت کے ساتھ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ بھی قابل مبارکباد ہے، لیکن اگر صرف اپنا یوٹیوب چینل چلانے کے لیے، فیمس ہونے کے لیے، کچھ دیر کے لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور پھر بیک گراؤنڈ میں پردے کے پیچھے پھر ان کی بے عزتی کرتا رہے تو پھر اس کا یہ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ والدین کی خدمت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ کے رسول کو بھی اتنی پسند ہے۔ دیکھیے آپ، ایک اویس قرنی نام کا ایک بندہ رہتا تھا مدینے سے دور۔ انہوں نے ایک مرتبہ سنا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں، لوگ ان سے ملاقات کر رہے ہیں، وہ بڑے حسین ہیں، خوبصورت ہیں، مومن ہو رہے ہیں، لوگ ان سے جا کے مل رہے ہیں۔ ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی ملاقات کروں، میں بھی ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں، میں بھی صحابی ہو جاؤں گا۔ صحابی کی تو فضیلت بہت زیادہ ہے نا، صحابی جو ہوتا ہے وہ جنتی ہو جاتا۔ صحابی کا مطلب حضور کو دیکھنا، ایمان کی حالت میں دیکھنا اور اسی پر خاتمہ ہونا، یہ صحابی۔ تو جس نے حضور کو دیکھا وہ جنتی۔ تو اویس قرنی کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ لوگ جا کر اتنی بڑی ہستی کو دیکھ رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں، میں کیوں محروم رہوں؟ میں بھی جاؤں گا، میں بھی نبی کو دیکھوں گا، اپنا دیدار، ان کا دیدار کروں گا اپنے سر کی آنکھوں سے، وہ فضیلت مجھے بھی حاصل ہوگی۔ لیکن ان کی ایک پرابلم یہ تھی، وہ کنفیوژن میں یہ تھے کہ ان کی والدہ تھی، والدہ کی خدمت کے لیے ایکلوتے یہ تھے، اکیلے۔ انہوں یہ سوچتے رہے کہ اگر میں نبی کی بارگاہ پہنچوں، قرن سے مدینہ جاؤں تو میری والدہ کی خدمت کے لیے کوئی نہیں رہے گا، اگر میں والدہ کی خدمت کے لیے جاؤں گا تو نبی کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا۔ یہ شش و پنج میں تھے کہ ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی کہ میں والدہ کی خدمت چھوڑوں یا پھر نبی کے دیدار کے لیے چلا جاؤں، یہ سوچتے رہے۔ اتنے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے اویس، میرے دیدار کی خاطر والدہ کی خدمت مت چھوڑ، والدہ کی خدمت کرتا رہ، اگر تجھے میرا دیدار کرنا ہوگا تجھے اپنے دیدار سے نواز دیا کروں گا، تجھے میرا دیدار ہوتا رہے گا، والدہ کی خدمت کرتا رہے۔ تو والدہ کی خدمت کیے، اویس قرنی ہو گئے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا ایک مرتبہ اپنا جھبا دے کر کہ یہ جھبا فلاں مقام پر ایک بندہ رہتا ہے جس کا نام اویس ہے، وہ قرن میں رہتا ہے، تم جاؤ اور جا کر یہ جھبا اس تک پہنچاؤ اور اس سے اپنی اور میری امت کی مغفرت کی دعا کرواؤ۔ صحابہ اکرام حضور کے وصال کے بعد پہنچے اور پھر ان سے ملاقات کی، اور ان سے ملاقات کرنے کے بعد سرکار نے ان کو نشانیاں بتائی تھی۔ وہ بندے کی علامت یہ ہوگی کہ اس کے ہاتھ پر سفید دھبا ہوگا، لیکن وہ کوڑ کا، برس کا دھبا نہیں ہوگا، سفید دھبا ہوگا۔ انہوں نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے صحابہ وہاں تک پہنچ گئے اور پھر ان کو جھبا دیا، اور پھر سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کو بشارت دی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ ہمارے لیے اور سرکار کی پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ اویس قرنی کی آنکھوں میں اشک آ گئے اور پھر دعا کی۔ اب بات جب ہو رہی ہے صحابہ میں اور اویس قرنی میں، اویس قرنی کو صحابیت کا شرف نہیں ملا، صحابی نہ ہو سکے، وہ تابعی ہوئے، صحابہ کو دیکھنے والے، نبی کو نہیں دیکھا، صحابی کو دیکھا۔ جب بات ہو رہی ہے تو صحابہ نے پوچھا اویس قرنی سے
کہ آپ کا اتنا بڑا مقام ہے سرکار کے پاس۔ اویس قرنی نے بھی عرض کیا، کہا کہ آپ کا مقام بھی بڑا ہے۔ بات چیت ہوتے ہوتے اویس قرنی نے صحابہ سے پوچھا، تم نے سرکار کو دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے، چلو حلیہ بتاؤ حضور کا۔ تو صحابہ حضور کا حلیہ بتانا شروع کیے، بتاتے گئے کہ حضور کی آنکھیں ایسی خوبصورت تھی، حضور کا چہرہ ایسا خوبصورت تھا، حضور کے گال ایسے تھے، حضور کا مبارک ہاتھ ایسا تھا، حضور کا حلیہ بتا رہے ہیں۔ اویس قرنی نے ان سے کہا، تم نے بتا دیا، چلو اب میں بتاتا ہوں حضور کا حلیہ، مجھ سے بھی سن لو۔ اویس قرنی نے حضور کا حلیہ بتانا شروع کیا، حلیہ بتاتے گئے تو صحابہ نے جب اویس قرنی سے حلیہ سن کر کہا کہ تم نے حضور کو اتنا قریب سے کیسے دیکھا؟ ہم تو قریب رہ کر بھی اتنا قریب سے نہیں دیکھے، تم اتنی دور سے کیسے دیکھتے ہو؟ اویس قرنی بزبان حال کہنے لگے، میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنے قریب سے اس لیے دیکھتا ہوں کہ سرکار خود مجھے اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں۔ میں دور تو رہتا ہوں مدینے سے، لیکن مدینے والا مجھ سے دور نہیں رہتا۔ حضور اکرم نے بارہا اپنے دیدار سے مجھ کو مشرف فرمایا ہے۔ تو یہ اویس قرنی کی فضیلت ہے۔ تو یہ والدہ کی خدمت اللہ کے رسول کو اتنی پسند تھی کہ اللہ کے رسول نے اپنے دیدار سے روک دیا اور والدہ کی خدمت کا حکم دیا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، والدہ کی خدمت کا مطلب ہرگز یہ نہیں رہتا کہ صرف والدہ کی خدمت، والدہ کے ساتھ والد کی خدمت کا بھی حکم آتا ہے۔ ماں اور باپ دونوں کی خدمت کا حکم دیا قرآن نے، والدین کہا، دونوں کی خدمت کیا کرو۔ بعض نوجوان کیا کرتے ہیں، والدہ کی خدمت کرتے ہیں، والد کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ والدہ کا بڑا مقام ہے، والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، والدہ کی خدمت کریں گے تو جنت مل جائے گی، والد کو لائٹ لے لیتے ہیں۔ لیکن سنیے، حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو والد کا مقام یہ ہے کہ والد جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، بہترین دروازہ۔ جنت ملی اگر والدہ کی خدمت سے، تو جنت میں انٹری ہونے کے لیے دروازہ کھلنا ضروری ہے، اور دروازہ تبھی کھلے گا جب باپ کی عزت کی جائے گی، باپ کی تعظیم کی جائے گی، باپ کا ادب کیا جائے گا، باپ کی فرما برداری کی جائے گی، تب دروازہ کھلے گا۔ تو والدین کی دونوں کی خدمت کرنے پر جنت ملے گی اس کو۔ ایک کو تکلیف دیا، ایک کو خوش کیا، اللہ راضی نہیں ہوگا، وہ جنت سے محروم ہو جائے گا۔